السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. چلتے ہیں ناول کی طرف. ناول رقیب الفت قسط نمبر 37 کا حصہ دوم. اس تقریب کی پوری تیاری اکبر نے اپنے ذمے ہی لی تھی. اس نے گاؤں سے تمام معززین اور خاندان برادری کو نہ صرف دعوت دی بلکہ انہیں جہاز کے ٹکٹ بھی بھجوائے بطور تحفہ. وہ چاہتا تھا کہ سبھی وہاں آئیں اور ان کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کریں. یہ اکبر اور ارحم کا ولیمہ تھا اور شہازیب کی شادی تھی. اسی طرح اپنے گھر والوں کے ٹکٹ بھی اسی نے بک کروائے تھے جو کہ تقریب سے بس ایک دن پہلے کے تھے. اس بار اکبر نے ہر فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا. نہ بڑوں سے بد تہذیبی کی نہ ہی ان سے کوئی بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا. لیکن وہ کیونکہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا اور ساجدہ بیگم کی رضا اس معاملے میں کبھی نہیں ہو سکتی تھی اسی لیے اس نے تفصیل کسی کو بھی نہ بتائی. اس دن تقریب میں سب کو سب کچھ پتہ چل ہی جاتا. ویسے تو وہ پیسے کی نمائش بالکل نہیں کرتا تھا. اتنے بڑے گاؤں کا جاگیردار، اپنے کئی خاندانی کاروباروں کا وارث اور خود ایک انتہائی کامیاب، مشہور اور مہنگا ڈاکٹر جس کی فیس ڈالرز میں ہوتی، وہ سادہ سی زندگی کو ترجیح دیتا تھا. لیکن ابھی اس موقع پر اس نے کسی بھی چیز میں کمی نہ رکھی تھی. اسلام آباد کے سب سے بہترین ہوٹل میں تقریب منعقد کی گئی. اس ہوٹل کے احاطے میں تقریب تھی. اسی ہوٹل میں مہمانوں کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی تحصیل کے تمام علاقوں کے جاگیردار اور وڈیروں کو دعوت دی تھی. اس تقریب میں وہ تمام لوگ موجود ہوتے جو اس وقت اس پنچایت کا حصہ تھے جس دن اشما کو ونی کیا گیا تھا. تیاری زور و شور سے جاری تھی. آج بھی اشما، ایشال، گلے رانا اور سلطانہ بیگم شہازیب کے ساتھ شاپنگ پر گئے تھے. اکبر نے ہی خاص تاکید کر کے اسے بھیجا تھا کہ ایشال کو بہتر سے بہترین جوڑا اور زیور دلوائے. وہیں گلے رانا اور اشما بھی اپنے لیے سامان خرید رہی تھی. ان کی تیاری ایسی ہی تھی جیسے دلہا یا دلہن کے بہن بھائیوں کی ہوتی ہے. ہماری شادی میں ابھی باقی ہیں یہ دن 400 برس لگے یہ دن بھی ہو جائیں گے پار. او ایشو او ایشو او. اسپیکر سے شہازیب کی آواز سن کر ایشو بیزار ہوئی تھی. وہ دن میں کئی بار اسے کال کر کے اسی قسم کے گانے شعریات سنا رہا تھا. کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تم تھک نہیں رہے ہو؟ اتنا کام پڑا ہے، شادی کا گھر ہے. نہیں، ہمیں کوئی کام نہیں سوائے تمہیں سوچنے کے جانے من. ہاں وہ تو لگ ہی رہا ہے، ویلے نکمے کہیں کے. اور اگر اب تم نے مجھے ایک بار اور جانے من کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، جانے من نہ کہوں تو آپ ہی بتائیے نا کیا کہوں. سویٹ ہارٹ. چاچو سویٹ ہارٹ بولے نا. اپنے پیچھے سے رومان کی آواز پر شہازیب بری طرح بوکھلایا تھا. بائے، بعد میں بات کرتا ہوں. شہازیب نے عجلت میں فون کاٹا اور رومی کی طرف متوجہ ہو گیا. رومی، تمہیں کیسے پتا گرل فرینڈ کو کیسے بلاتے ہیں؟ سویٹ ہارٹ کے بچے، ادھر آؤ تم. اس نے پکڑ کر رومی کے گال پر کس کر پیار کیا تھا جس کے بدلے میں رومی نے اس کے گال پر پیار کیا. بھائی مجھے پتا ہے، مجھے ایشو اور روما دونوں ہی سویٹ ہارٹ کہتی ہیں. آپ بھی یہی بولنا اب سے. شہازیب اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا کہ پیچھے سے ارحم اور اکبر ساتھ گھر میں داخل ہوئے. چلو رومان، تم کہاں اس فضول شخص کے ساتھ مصروف ہو گئے؟ ارحم نے شہازیب کو لتاڑا تھا جو کہ صوفے پر کچھ یوں لیٹا تھا کہ ایک پیر صوفے کی پشت پر اوپر ٹکا ہوا تھا
اور دوسرا پیر پاس ہی پڑی ٹیبل پر تھا۔ ایک بات مجھے بتاؤ شہزیب، تمہاری بیوی کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ بھی کیا مجھے لینا ہوگا؟ اس بار بولنے والا اکبر تھا۔ شہزی اٹھ کر بیٹھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ ہاں، چھچھوڑ پن سے فرصت ملے تو کچھ یاد رہے نا۔ چلو کھڑے ہو اور کوئی چیز لو اشال کے لیے۔ بعض اوقات چیزیں آرڈر پر بھی بنوانی پڑتی ہیں۔ وہ سب گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ آج ان کے ساتھ ملازم تھا کیونکہ رومی بھی ساتھ تھا۔ شاپنگ بھی زیادہ کرنی تھی۔ اسے تو بھائی اس کی بیوی ہی انسان کا بچہ بنائے گی، دیکھیے گا۔ بیوی کا پلو پکڑ پکڑ کر گھوما کرے گا۔ ہا 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 کہہ کر ارحم ہنسا تو شہزی نے برا سا منہ بنایا، جبکہ اکبر کی اگلی بات پر ارحم اور شہزیب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں تو میں تو خود اشما کا پلو پکڑ کر گھوموں گا بھائی، بس وہ خوش رہے تو اپنی زندگی بھی موج میں کٹے گی۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، وہ بولے گی تو دن کو دن کہوں گا، نہیں تو رات ہی صحیح۔ بھائی، ارحم شاکڈ انداز میں اتنا ہی بولا تھا کہ اکبر نے پھر اپنی بات کو شروع کیا۔ دیکھو ارحم اور شہزیب، یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت حساس ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی کے سب سے اہم انسان تم ہوتے ہو، یعنی کہ اس عورت کا شوہر۔ وہ دنیا میں کسی سے وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتی جو اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیزیں دیتی ہے، زندگی، وقت اور عزت۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، پیسے سے کئی گنا زیادہ قیمتی۔ تمہیں اندازہ ہے، آپریشن کے بعد جسم کا کوئی بھی حصہ کبھی بھی اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہو۔ لیکن وہ عورت کیونکہ تمہاری بیوی ہوتی ہے، وہ تمہاری اولاد کو پیدا کرنے کے لیے اپنی صحیح سلامت جسم کو شدید تکلیف سے دوچار کر دیتی ہے۔ بچہ نارمل ہو یا آپریشن سے، اس کی تکلیف کا ہم مرد اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی احسان ان عورتوں کا ہم پر کافی ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے اپنی، یعنی کہ ہماری عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری امانت میں خیانت نہیں کرتی اور ہماری نسل کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ان بچوں کے ناموں کے آگے ہمارا یعنی باپوں کا نام لگا ہوتا ہے، اور اس درد اٹھانے والی کو سوائے درد کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے ہمیں عورت کے مقابلے میں دگنی طاقت اور عقل و فہم عطا کی اور ہمیں سربراہ بنایا۔ وہ اسی لیے نہیں کہ ہم اپنے سے کم طاقت رکھنے والی مخلوق جیسے ملازم، غلام اور ہماری عورتیں انہیں اذیت کا نشانہ بنائے۔ تم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں پہلے دن سے ایسا ہوں، لیکن ایسا نہیں۔ میں نے غلطیاں کی اور ان غلطیوں سے سیکھا۔ میری زندگی کا تجربہ ہے یہ کہ اگر دنیا میں جنت جیسی زندگی چاہیے تو اپنی عورت کو ایسی ہی محبت دو جیسی اپنے بچوں کو دیتے ہو۔ ارحم اور شہزیب غور سے اسے سن رہے تھے کہ اتنے میں ان کا مطلوبہ مقام آ گیا اور وہ شاپنگ کرنے لگے۔ اکبر نے رومان کی پسند کا برائڈل جوڑا خریدا جو کہ اناری سرخ تھا، اور ڈارک مہرون کے کمبینیشن کا 10 لاکھ کا یہ جوڑا اشما پر بہت ہی حسین لگنے والا تھا۔ اکبر نے رومی کو سمجھا دیا تھا، یا یوں کہے کہ اسی کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اشما سے ہر بات چھپا لی تھی اور اکبر کو چپکے سے اس کے ناپ کا جوتا اور کپڑے بھی لا کر دے دیے تھے۔ ارحم نے بھی ایک بہت خوبصورت میکسی اپنی پسند کی گلے رانا کے لیے لی اور پورا دن مارکیٹ میں گزار کر آخر کار اکبر نے تمام شاپنگ مکمل کر ہی لی تھی۔ اللہ بچائے یار، یہ عورتوں کی شاپنگ کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں تو تھک گیا اتنی چمک بھڑک دیکھ دیکھ کر۔ ارحم کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔
اس وقت وہ چاروں فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ رومی نے ملک شیک منگوایا اور باقی تینوں نے کافی۔ بھائی میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے ایشو کے ماما بابا کو منا لیا۔ بس اب انا اور بابا بھی مان جائیں، کوئی پنگا نہ ہو تو مزہ آ جائے گا لائف کا۔ وہ بول رہا تھا اور اکبر یہ سوچ رہا تھا کہ جب بابا اور سلطانہ آنٹی کا سامنا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، وہ لوگ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مشکل ترین کام جس کا نام شاپنگ ہے وہ آج اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ اب بہت جلد ہی وہ دن آنے والا تھا جس دن آخر کار اشما باعزت طریقے سے رخصت ہو کر اکبر کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی۔ بابا، انا، کیسے ہیں آپ؟ اکبر اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا اپنے گھر والوں کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ارمان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اکبر نے باپ کی طرح اس کا ماتھا چوما اور اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہیں زاگرا بھی کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوا وہ ان سے دعا لے رہا تھا۔ ساجدہ بیگم کو حیرانی ہوئی جب گاڑی ہوٹل کے احاطے میں آ کر رکی۔ اکبر، کیا تمہارا گھر نہیں ہے یہاں؟ ہم یہ ہوٹل میں کیوں رہیں؟ انا، گھر تو ہے مگر بہت چھوٹا ہے، آپ سب اتنے سارے افراد وہاں نہیں رہ سکتے، اور ابھی ذرا میں فرنیچر اور رینوویشن کام بھی چھڑوایا ہوا ہے۔ وہ صرف 4 لوگ نہ تھے، ساتھ کچھ ذاتی ملازم بھی تھے، جیسے ریشم، اس کا شوہر اور ایک گارڈ۔ لیکن اگر وہ اکیلے 4 بھی ہوتے، جب بھی اکبر انہیں اپنے گھر نہ لے کر جاتا۔ اگلے روز وہ دن تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جو بھی کنٹینیو AW ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک زبردستی ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ اللہ حافظ۔